بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق تم فرماؤ اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اور ایسے لوگوں کی خواہش پر نہ چلو جو پہلے گمراہ ہو چکے اور بہت سوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اس آیت کے اندر یہودیوں اور نصرانیوں کو دین حق کے اندر غلو کرنے، اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنے اور زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں کی زیادتی تو یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہی نہیں ہے، اور عیسائیوں کی زیادتی یہ تھی کہ وہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو ان دونوں گروہوں کو کہا گیا کہ زیادتی کرنے سے باز آؤ، دین حق کے اندر اپنی طرف سے چیزیں شامل نہ کرو، جو اللہ نے بتائی ہیں اسی کے مطابق ان کو مانتے رہو، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ نہ ہی یہودیوں کی بات درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی عیسائیوں کی بات درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں گروہوں کو اس بات سے منع کیا گیا۔ اب ہمارے اندر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے دو گروہ پائے جاتے ہیں دین حق کے اندر غلو کرنے کے معاملے میں۔ جیسے ہم اہل سنت الحمدللہ مزارات پر جانے کے قائل ہیں، ہم اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ان کا وسیلہ دے کر اللہ عز و جل سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے وسیلے سے عطا فرمائے۔ اب اس میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو زیادتی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وہاں جانا ہی شرک اور کفر ہے، یہ زیادتی ہے کہ وہاں صرف جانے کو ہی یہ کہہ دینا کہ یہ کفر اور شرک ہو گیا جو بندہ مزار پر چلا گیا ہے۔ ایک گروہ یہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اور غیر شرعی معاملات کرتا ہے، وہ بھی زیادتی کر رہا ہے دین کے اندر، کہ وہاں جا کر معاذ اللہ سجدے کرنے لگ جاتا ہے قبر کو، وہاں جا کر جو ہے وہ غیر شرعی اختلاط کے معاملات ہیں، مرد و عورت اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں، یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ ڈھول تاشے جو بجا کر لوگ جاتے ہیں، یہ بھی غیر شرعی معاملہ ہے۔ دونوں طرف زیادتی ہے۔ ایک وہاں جانے کو شرک کہہ دینا، کفر کہہ دینا، یہ بھی زیادتی ہے، اور ایک وہاں جا کر سجدے کرتے رہنا یا غیر شرعی معاملات کرتے رہنا، یہ بھی زیادتی ہے۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ وہاں جانا بالکل درست ہے، صحیح بات ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، حضور علی وقار ہر سال احد کے جو شہداء تھے ان کے مزار پر جایا کرتے تھے۔ جہاں احد کے شہداء کو دفن کیا گیا
ہر سال احد کے دن، جس دن وہ جنگ ہوئی، اس دن میرے آقا وہاں جاتے اور وہاں جا کر دعا کیا کرتے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو مزار پر جانا، وہاں جا کر دعا کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو اس کو کفر و شرک کہہ دینا، یہ دین میں غلو کرنا ہے، دین میں زیادتی کرنا ہے۔ اور وہاں جا کر جو ہمارے اہل سنت کے لوگ کرتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ سجدہ کرنا، ڈھول بجانا اور مرد و عورت کا اکٹھے جانا، عورت کا تو ویسے ہی جانا ناجائز ہے، عورت کا اپنے والد کی قبر پر بھی جانا جائز، صرف حضور کی قبر مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے مزار انور کے علاوہ عورت کے لیے کسی اور دوسری قبر پر جانا جائز نہیں ہے۔ صرف وہ حضور کی قبر مبارک پر جا سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ولی ہے، اس کی قبر پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی دوسری قبروں پر عورت کو جانے کی اجازت ہے۔ تو دونوں طرف جو ہے یہ زیادتی پائی جاتی ہے، کفر و شرک کے فتوے لگا دینا یا وہاں جا کر سجدے کرتے رہنا معاذ اللہ۔ کفر و شرک تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ دیکھیں جو وہاں سجدہ بھی کرتا ہے جا کر، وہ معاذ اللہ اس قبر والے کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں کرتا۔ کسی مسلمان کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور کو خدا سمجھے؟ اگر وہ کسی اور کو خدا سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ، تو پھر تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے نا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے یقین ہے اس کا کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر ہی تو وہ مسلمان ہوا ہے اس بات کا یقین رکھتے ہوئے۔ تو وہاں جو وہ سجدہ کر رہا ہے جا کر، وہ سمجھیں تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، کیونکہ اگر وہ عبادت کا سجدہ کرتا تو پھر تو خدا مانتا اس کو، اور اگر خدا مان لیتا قبر والے کو تو وہ تو مسلمان ہی نہ رہتا۔ تعظیم کا سجدہ کر رہا ہے، اور ہماری شریعت کے اندر، دین محمدی کے اندر، تعظیم کا سجدہ کرنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور آپ کے والدین نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ یہ سارے سجدے تعظیم کے سجدے تھے، عبادت کے سجدے نہیں تھے، تو وہ اس شریعت میں جائز تھے۔ لیکن ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی حرام قرار دے دیا۔ عبادت کا سجدہ تو ہر شریعت میں ناجائز ہی رہا، جو عبادت کا سجدہ سمجھ کر کرے گا وہ کافر، فوراً ادھر ہی جو ہے وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لیکن جو تعظیم کا سجدہ سمجھ کر کرتا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، اور شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے جو کسی کو تعظیماً سجدہ کرتا ہے، کیونکہ تعظیماً سجدہ کرنا بھی ہماری شریعت کے اندر حرام ہے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ غلو نہیں کرنا، کسی معاملے میں زیادتی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھ جانا، مسئلہ بتانا ہے لیکن حد سے نہیں بڑھ جانا۔ تو دونوں طرف میں نے کہا زیادتی پائی جاتی ہے۔ جو کفر و شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں وہاں جانے پر، یہ بھی زیادتی ہے، اور جو وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں اور دوسرے غیر شرعی معاملات کرتے ہیں، یہ بھی زیادتی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دونوں گروہوں کو جو ہے وہ سنبھلنے کی ضرورت ہے اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بدلہ ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے، لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ ایلا شہر کے رہنے والوں کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ مچھلی کا شکار کرنے کی جو ہے وہ انہیں اجازت نہیں تھی کہ ہفتے والے دن نہیں کرنا، باقی دوسرے جو دن ہیں ہفتے کے ان میں کسی بھی دن شکار کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن شکار تو نہ کرتے، لیکن نہر سے جو ہے وہ نالیاں بنا لیتے چھوٹی چھوٹی، اور نالیوں سے آگے جو ہے وہ گڈھے کھود دیتے، اور اب وہ جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان نالیوں کے ذریعے ان گڈھوں کے اندر گر جاتی۔ یہ ہفتے والے دن ان کو نہ پکڑتے، واپسی کا راستہ بند کر دیتے، اتوار والے دن ان گڈھوں میں سے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے، اور یہ کہتے کہ ہم جو ہے وہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے بلکہ ہم تو اتوار والے دن یا کسی اور دن پکڑ رہے ہیں اس کو۔ تو اس پر جو ہے وہ ان پر لعنت کی گئی، لعنت یہ کی گئی کہ انہیں سوروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہی جو ہے وہ اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا کہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر ان کا یہی تھا کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی کی، تو اللہ عز و جل نے انہیں اس کا بدلہ عطا فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو بری بات سے روکتے نہیں ہیں۔ اس کے حوالے میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء جو تھے وہ پہلے ان لوگوں کو منع کیا کرتے تھے بری باتوں سے کہ برے کام نہ کرو، شریعت کے مخالف نہ چلو، لیکن وہ بات نہیں سنتے تھے، تو پھر ان کے جو علماء تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ تو جب عذاب نازل ہوا تو پھر وہ جو علماء تھے وہ بھی اسی عذاب کے
تحت شامل ہو گئے اور ان کو بھی اس عذاب کے اندر داخل کر دیا گیا۔ تو یہی یہاں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ برائی سے روکنا لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ جب نظر آ رہی ہے برائی، ہمارے سامنے ہو رہی ہے برائی، تو اس کے 3 صورتیں ہیں۔ یا تو ہم میں طاقت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں برائی کو۔ اور اگر طاقت ہے کہ ہاتھ سے تو نہیں روک سکتے لیکن زبان سے کہہ سکتے ہیں، تو زبان سے کہنا ہم پر لازمی ہے۔ اگر وہاں نہیں کہیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور اگر جو ہے وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم جو ہے وہ دل میں اس کو برا جاننا لازمی ہے۔ اس سے ہمارے جو ہے وہ ان لوگوں کو، ان شیوخ کو، ان پیروں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے جن کے مرید ان کے سامنے غلط حرکات کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد و عورت کا اختلاط ان کے جو ہے وہ خانقاہوں پر پایا جا رہا ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں گے تو ہماری بات سن کر یہ اس بات سے باز آ جائیں گے، اس معاملے سے باز آ جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی نہیں کہتے، تو وہ اس آیت کے تحت آ جاتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ اگر جانتے ہیں کہ ہماری بات کوئی سن لے گا، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے اپنی حیثیت کا اور اپنے معاملے کا کہ کہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور کہاں اس کی بات نہیں مانی جاتی۔ جب اس کو پتہ ہے کہ میں کہوں گا تو میری بات سن لیں گے، مان لیں گے، تو اس پر ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہاں کہے اور اس غیر شرعی معاملے کو روکے۔ ہماری شادیوں کے اندر آپ معاملہ دیکھ لیں، بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی بات کون نہیں مانتا، لیکن وہ بڑے بزرگ ہی ان غیر شرعی معاملات کے اندر شامل ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی نہیں جی، خوشی کا معاملہ ہے، کرنے دو جو ہوتا ہے۔ یہ کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ آج آپ نے نہیں روکا لیکن کل آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ وہاں بڑے تھے، آپ کی بات مانی جاتی تھی لیکن آپ نے پھر بھی اس غیر شرعی معاملے کو ختم نہیں کروایا، اس کو روکا نہیں ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ محنت کی جائے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون۔ ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ اللہ کا ان پر غضب ہوا اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کے اندر کفار کے ساتھ دوستی لگانے سے جو ہے وہ لوگوں کو منع کیا گیا ہے، اور یہاں منافقوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کفار سے دوستی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ پچھلی کئی آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ وہ کفار سے اس لیے دوستی لگانا اچھا سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام چونکہ تھوڑی دیر ہی رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، اور بعد میں جو حکومت ہے، بعد میں جو غلبہ ہے وہ کافروں کے پاس ہی آنے والا ہے۔ تو اگر آج ہم کافروں سے دوستی نہیں لگائیں گے تو پھر ہم بعد میں کہاں جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ اپنے اگلے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم کافروں سے دوستی لگائیں گے، اور آج آپ ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی معاملہ بالکل رائج ہے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی لگانے کو کی بجائے کافروں کے ساتھ دوستی لگانے کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ کافروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اور لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ بھی انسان ہی ہیں انسان ہی ہے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ہمارے نزدیک اصل انسان وہی ہے کہ جو اسلام لے کر آ چکا ہے، جو ایمان لایا ہے، جو حضور پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے ایک ہونے پر، یہ اصلاً وہی انسان ہے۔ تو دوسرے جو ہیں وہ ان کے ساتھ میل جول رکھنا، میل ملاپ رکھنا، اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اس آیت کے اندر۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان کے نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اترا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، مگر ان میں بہت سارے فاسق ہیں۔ یہاں یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہودی جو ہے وہ اللہ اور نبی پر اور اس کتاب پر ایمان رکھتے جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی تو وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، لیکن چونکہ وہ کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے، انہیں جو ہے وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتاب کیا چیز ہے یا اللہ اور نبی پر ایمان لانا کیا ہے، تو اس لیے وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو پاؤ گے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش
ہیں اور یہ غرور و تکبر نہیں کرتے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب مسلمانوں کا جینا تنگ کر دیا گیا مکہ کے اندر، تو حضور نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حبشہ کے اندر اس وقت ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کی حکومت تھی۔ جب مسلمان وہاں ہجرت کر گئے اور کافروں کو جب یہ معاملات پتہ چلے تو وہ ان کافروں نے اپنا ایک وفد جو ہے وہ کچھ تحفے تحائف دے کر وہاں بھیجا نجاشی کے دربار میں، اور انہوں نے جا کر یہ مطالبہ کیا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہیں ہمارے ملک سے، ہمارے ملک میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور یہ اس کے پیروکار ہیں، تو ہم آپ کو آگاہ کرنے آئے ہیں کہ یہ جس طرح ہمارے ملک میں انہوں نے فساد برپا کر رکھا ہے، اس طرح آپ کی سلطنت میں بھی فساد برپا کریں گے، اس لیے آپ ہمیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور واپس کر دیں۔ نجاشی نے جو ہے وہ کہا کہ ہم پہلے ان کی بات بھی سنیں گے، دوسرے گروہ کی بات بھی سنیں گے، پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ مسلمانوں کو حاضر کیا گیا، ان میں سیدنا جعفر طیار یعنی مولا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی موجود تھے۔ وہ حاضر ہوئے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ پوچھا تو حضرت جعفر نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، اور مریم جو ہیں وہ اللہ عز و جل کی نیک بندی کنواری پاک مریم ہیں۔ تو اس پر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا کہ جو تم نے باتیں کہی ہیں حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس لکڑی سے بڑھ کر بھی نہیں ہے، مطلب جتنی باتیں تم نے کہی ہیں حضرت عیسیٰ کے مرتبے کے بارے میں بس اتنا ہی ان کا مرتبہ ہے، اس سے زیادہ ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ مطلب وہ جو نجاشی تھا وہ اصل عیسائی تھا، یعنی اصل دین عیسوی پر قائم تھا، وہ یہی تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، نجاشی نے پھر حضرت جعفر سے کہا کہ قرآن پڑھ کے سنائیں، تو حضرت جعفر نے وہاں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کر کے سنائیں۔ تو اس پر جو وہاں موجود علماء تھے عیسائیوں کے اور وہاں درویش تھے وہ سب کے سب رونے لگے، اور نجاشی بھی اس کے ساتھ ہی رونے لگا۔ اور نجاشی نے کافروں سے جو مسلمانوں کو لینے آئے تھے وہاں کہا کہ اگر تم سونے کا پہاڑ بھی مجھے دے دو گے تو میں تمہیں ان لوگوں کو نہیں دوں گا، میں تمہارے والے نہیں کروں گا ان لوگوں کو۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم جتنی دیر چاہو یہاں رہ سکتے ہو میرے ملک میں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور نجاشی پر جو ہے بعد میں اللہ عز و جل کا فضل ہوا اور اللہ عز و جل نے اسے اسلام کی دولت سے نواز دیا، اور نجاشی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر ان عیسائیوں کی تعریف کی گئی جو حضور کے آنے تک دین عیسوی پر قائم رہے، صحیح دین پر قائم رہے، پھر جب حضور کی تشریف آوری ہوئی تو ان کو دیکھ کر حضور پر ایمان لے آئے اور حضور کی شریعت کے تابع ہو گئے، اور یہی نجاشی جو ہیں وہ ان کے اندر شامل تھے۔ نجاشی کے ساتھ محبت بڑی تھی حضور کو۔ نجاشی جو ہے وہ کبھی مدینہ حاضر نہیں ہو سکے کیونکہ بادشاہ تھے یہ، اور بادشاہی کے معاملات کرتے کرتے مدینہ نہیں آ سکے، کبھی حضور کو دیکھ نہیں سکے کبھی۔ لیکن جب نجاشی کا انتقال ہوا تو مدینہ میں ہی بیٹھے بیٹھے میرے آقا کو پتہ چلا، حضور نے کہا کہ آؤ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو حضور میدان کے اندر نکلے، حضرت نجاشی جو تھے وہ حبشہ کے اندر تھے، ان کا جنازہ وہیں سے میرے آقا کے سامنے کر دیا گیا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے گئے اور جنازہ بالکل سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کر دیا گیا، اور وہیں مدینے میں میرے آقا نے نجاشی کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا۔ تو یہ محبت تھی نجاشی کو۔ نجاشی تحفے بھیجا کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتا تھا کہ حضور آپ کا غلام ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، لیکن بادشاہی کے معاملات ہیں اس لیے حاضر نہیں ہو سکتا، بس اسی لیے تحفے تحائف بھیجتا رہتا ہوں۔ تو حضور نے بھی ان کے ساتھ بڑی محبت فرمائی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔